بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ النساء سبق نمبر 164 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ ام لہم نصیب من الملک سے لے کر آیت نمبر 57 ظلا ظلیلا تک ہوگا۔ آئے عزیز طلبہ، سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لہم نصیب من الملک، ہاں کیا ان کے پاس کوئی حصہ ہے حکومت کا؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا ہوتا تو ایسی حالت میں تو اور لوگوں کو ذرا سی چیز بھی نہ دیتے۔ فَإِذًا لَا، اگر ایسا ہوتا، لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ، تو لوگوں کو ذرا برابر چیز بھی وہ نہ دیتے۔ اچھا، یہاں ان کی اس بات پر رد ہے جو کہتے تھے ہم نبوت کے زیادہ مستحق ہیں، ہم بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ استفہام انکاری کے طور پر بتا رہے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی بادشاہت ہے ایسی؟ کیا ان کو دی گئی ہے ایسی کوئی بادشاہت؟ کیا ان کو حکومت یا ایسا ملک کوئی مل گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس ہوتا بھی تو یہ بخل کی وجہ سے کسی کو بھی لوگوں کو یہ چیز عطا نہ کرتے۔ جی تفسیر دیکھیے، ام بل کے معنی میں یہ اضراب ہے، یعنی ماقبل سے اضراب ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم زیادہ مستحق ہیں۔ حمزہ استفہام کا ہے، ام لہم نصیب من الملک ای لیس لہم شیء، یعنی ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اشارہ ہے کہ استفہام انکاری ہے اور رد ہے ان کی اس بات کے اوپر کہ ہم تو زیادہ مستحق ہیں بادشاہت کے اور نبوت کے۔ تو فرمایا لیس لہم شیء، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، منہ اس بادشاہت میں سے ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولو کان، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر ہوتا، اگر بالفرض والمہار ان کے پاس ہوتا بھی، فإذا لا يؤتون الناس نقیرا، تو وہ لوگوں کو تھوڑا سا بھی نہ دیتے، ای شیئا تأہفا، یعنی معمولی چیز بھی نہ دیتے۔ اچھا، ولو کان نکال کر صاحب جلالین اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو فا ہے فإذا لا يؤتون میں، یہ فا جزائیہ ہے، عاطفہ نہیں ہے، اس کا عطف ام کے اوپر نہیں ہے بلکہ فا جزائیہ ہے، اس کی شرط محذوف ہے۔ اور کیا ہوگی عبارت؟ لو کان لہم نصیب من الملک، ولو کان لہم نصیب من الملک، اگر کچھ بھی بادشاہت میں سے ان کا حصہ ہوتا، اذا لا یؤتون الناس نقیرا، تب بھی وہ لوگوں کو کچھ بھی نہ دیتے۔ نقیرن کی تفسیر کر رہے ہیں صاحب جلالین، شیئا تأہفا، تھوڑی سی بھی چیز، قدر النقرۃ فی ظہر النواۃ، جو گٹلی کی پشت پر، ظہر النواۃ گٹلی کی پشت پر چھوٹا سا گڈھا ہوتا ہے، اس گڈھے کے برابر بھی نہ دیتے۔ نقرہ وہ گڈھا سا جو بنا ہوتا ہے، فی ظہر النواۃ، اس کی پشت پر اس پر ہم بات کریں گے۔ کیوں؟ لفرط بخلہم، ان کی شدید بخل کی وجہ سے وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتے۔ اگر ان کے پاس پوری بادشاہت بھی آ جاتی تب بھی وہ لوگوں کو نہ دیتے۔ عزیز طلبہ، نقیرہ ہم نے پڑھا، تو نقیر کیسے کہتے ہیں اس کے بارے میں ذرا دیکھتے ہیں کہ نقیر کیسے کہتے ہیں۔ تو دو تین الفاظ آتے ہیں، ایک نقیر آتا ہے، ایک ہم نے فتیل پڑھا ہے ابھی، اور ایک آتا ہے قطمیر۔ تو تینوں دیکھتے ہیں، لیکن پہلے ہم نقیر دیکھتے ہیں کہ نقیر کیسے کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ هو النقرۃ الذی تکون علی ظہر النواۃ، یہ آپ کو تفسیر کی کتب میں مفصل مل سکتا ہے۔ وہ گڈھا ہوتا ہے جو کہ گٹلی کی پشت کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گٹلی کی پشت کے اوپر چھوٹا سا گڈھا بنا ہوتا ہے، اور یہ مفسرین نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، صاحب جلالین نے بھی یہی بیان کی ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ اس نقطے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹلی کی پشت پر ہوتا ہے، یا یہ کہ کھجور کی گٹلی کی پشت پر جو سراغ یا گڑھا بنا ہوتا ہے۔ تو دو باتیں ہوگی، ایک تو کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک نقطہ سا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، اس نقطے کو کہتے ہیں، یا یہ کہ کھجور کی گٹلی کی پشت پر جو سراغ یا جو گڑھا بنا ہوتا ہے نا، جس کو صاحب جلالین نے بھی بیان کیا ہے، تو اس کو عربی زبان میں نقیر کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے فتیل، جو ابھی پچھلے سبق میں گزرا ہے۔ فرمایا الخیط الذی یکون فی شق النواۃ، یہ وہ باریک ریشہ ہوتا ہے جو کھجور کی گٹلی کی نالی میں ہوتا ہے۔ شق النواۃ، کھجور کی گٹلی کی نالی میں باریک سا ریشہ ہوتا ہے نا، گٹلی آپ نکالیں گے اس میں نالی بنی ہوتی ہے، درمیان میں ایک لکیر ہوتی ہے، اس کو نالی کہتے ہیں، اس میں ایک ریشہ ہوتا ہے، اس کو فتیل کہتے ہیں۔ یا دوسری تفسیر اس کی ہے کہ وہ اسم لما فی شق النواۃ، یہ کھجور کی اوپر کی گٹلی کا جو باریک دھاگا ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے اس کے اوپر باریک دھاگا سا ایک جو ہے نا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، اس کو فتیل کہتے ہیں۔ اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ فتیل النواۃ کہا بھی جاتا ہے، یعنی کھجور کی گٹلی کا درمیان کا ریشہ۔ تو باریک ریشہ جو کھجور کی گٹلی کی نالی میں ہوتا ہے، یا دوسری تفسیر یہ کہ کھجور کی گٹلی کے اوپر کا باریک دھاگا
جس کے شگاف میں ہوتا ہے، اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ کھجور کی گٹلی کے درمیان کا ریشہ۔ ایک چیز اور ہے قطمیر۔ قطمیر کسے کہتے ہیں؟ وہ القشرۃ الرقیقۃ التي تكون على النواة۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ باریک سی وہ جلی ہوتی ہے، وہ جلی آپ اتاریں گے نا تو اتر بھی جاتی ہے، جو کھجور کے گودے اور گٹلی کے درمیان میں ہوتی ہے۔ ایک کھجور کی گٹلی ہوتی ہے جو اندر سخت ہوتی ہے، اور ایک اس کا گودا ہوتا ہے جس کو کھایا جاتا ہے، اس کے درمیان میں ایک جلی سی ہوتی ہے، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ یا دوسری تفسیر یہ کہ پتلا سا چھلکا جو کھجور کی گٹلی کے لفافے پر چڑھا ہوا ہوتا ہے، کھجور کی گٹلی پر لفافے پر ایک چھلکا پورا چڑھا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قطمیر۔ واپس اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا یہ لوگوں سے اس بنا پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا فضل کیوں عطا فرمایا۔ ام یحسدون الناس، یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں علی ما، اس بنا پر کہ آتاہم اللہ من فضلہ، کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا فضل عطا فرمایا۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، سو ہم نے تو ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی۔ وآتیناہم ملکا عظیما، اور انہیں بڑی بڑی سلطنتیں عطا فرمائی۔ جی یہ بھی اضراب ہے ما قبل کی ان کی اس بات کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دوسرا اضراب ہے، پہلا اب ہم نصیب من الملک، اور یہ دوسرا اضراب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلکہ یہ لوگ تو ہیں نا جو حسد میں مبتلا ہے، اور یہ جو استفہام ہے ام یحسدون الناس میں استفہام تقریری ہے کہ یہ واقعی حسد میں مبتلا ہے۔ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حسد کرتے ہیں، ان کو اس بات کی جلن ہے کہ ان کو نبوت کیوں ملی، کیوں مختلف خصوصیات ملی ان کو، مثلا زیادہ شادیاں کرنا، تو دل سے یہ چاہتے ہیں، حسد کرتے ہیں کہ ان کو جو انعامات ملے ہیں وہ ان کو مل جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کو جواب دیا کہ یہ حسد ان کا بہت برا ہے، اور ان کے آبا و اجداد حضرت موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے کتابیں دی اور ان کو بڑی بڑی حکومتیں دی، ان کو بھی انہوں نے اسی حسد کی وجہ سے جھٹلا دیا تھا۔ اس آیت کا ایک شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود یہ کہا کرتے ہیں کہ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ انہیں جو کچھ دیا گیا وہ تواضع کی وجہ سے دیا گیا، اور ہیں ان کی 9 بیویاں، تو ان کا مقصد تو صرف نکاح کرنا ہی ہے۔ اگر وہ نبی ہوتے تو وہ تو عورتوں سے دور رہتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ تو اصل مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ اعتراض کرنا تھا، کیونکہ حق کو انہوں نے قبول کرنا نہیں تھا، اعتراض کرنا تھا، تو جھوٹے بہانے تلاش کر رہے تھے، کچھ نہ ملا تو اس پر اعتراض کیا کہ کثرت ازواج کیوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازدواج کیوں ہے۔ جی دیکھیے ام بل یحسدون الناس، ای نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے حسد کرتے تھے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے عزیز طلبہ ہم ذرا حسد کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ، حسد کی تعریف علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلم کے شارح ہیں، مشہور شرح ہیں ان کی، انہوں نے اس طرح کیا، الحسد تمنا زوال النعمت، یا تمنی زوال النعمت، کہ حسد وہ ہے کہ نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، کسی کے پاس کوئی نعمت ہے اور اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا کی جائے، یعنی دوسرے آدمی کی نعمت کے زوال کی خواہش کرنا حسد کہلاتا ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ حسد خواہ دنیاوی کمال پر ہو یا دینی کمال پر ہو، دونوں کمال ہے۔ دنیاوی کمال ہے، کسی کے پاس مال و دولت ہے، بڑا جاہ و جلال ہے، اس سے حسد کیا جائے کہ اس سے چھن جائے، میرے پاس آ جائے، یا یہ کہ دینی کمال ہے، کسی سے اللہ تعالیٰ بڑا کام لے رہے ہیں، امامت دی ہوئی ہے، بڑا مدرسہ دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑا کام لے رہے ہیں، تو اس سے حسد کیا جائے، یا اللہ یہ اس سے چھین کر میرے پاس آ جائے، یہ دونوں حرام ہیں۔ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ حدیث شریف میں ایک بہت بڑا نقصان اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، سوکھی لکڑی کو جس طرح آگ کھا جاتی ہے، تو بڑا نقصان ہوتا ہے اس کا۔ حسد آدمی ہمیشہ جو ہے تکلیف میں ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا پر کبھی بھی راضی نہیں ہوتا، جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہوتی ہے اس پر راضی نہیں ہوتا، اس لیے اس کو وہ نعمت مل تو سکتی نہیں ہے لیکن وہ اندر سے ہمیشہ کٹ رہا ہوتا ہے، بڑے نقصانات ہوتے ہیں اس کے۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے کہ ان کا مقصد تو صرف جو ہے نا عورتوں سے نکاح کرنا ہے، ان کا یہ نبی تو نہیں ہے۔ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس پر حسد کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضل کیوں عطا کیا۔ من النبوت، سب سے بڑا فضل نبوت کا ہے کہ اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، اس پر حسد کرتے تھے۔ وکثرت النساء، اور عورتوں کی کثرت، 9 بیویاں تھی آپ کی۔ ایتمنون زوالہ عنہ، اشارہ ہے حسد کی تعریف کی طرف، صاحب جلالین حسد کی تعریف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یتمنون یعنی وہ تمنا کرتے تھے، زوالہ عنہ،
اس فضل کے زائل ہونے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فضل کے زائل ہونے کی تمنا کرتے تھے. تو صاحب جلالین نے چھوٹے سے جملے میں یحسدون کی یعنی حسد کی تعریف بھی بتا دی. وَيَقُولُونَ اور یہ کہتے تھے، شان نزول کی طرف اشارہ ہے کہ لو کان نبیًا کہ اگر یہ نبی ہوتے لاشتغل عن النساء تو عورتوں سے تو دوری اختیار کرتے، یہ عورتوں سے اعراض اختیار کرتے. فقد آتینا آل ابراہیم بس ابراہیم علیہ السلام کی خاندان کو ہم نے عطا کیا جدہ جو ان کے جدی جو ان کے دادا تھے. ابراہیم علیہ السلام یہودیوں کے دادا تھے. موسیٰ کون مراد ہے آل ابراہیم سے؟ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. الکتابہ ان کو کتاب دی، ان تینوں انبیاء کو جو ہے نا کتاب ملی تھی، تورات اور زبور. والحکمت اور حکمت ملی تھی. والنبوت اور نبوت ملی تھی. حکمت سے وہی تفسیر ہے اس کی کہ کتاب کا فہم بھی ہو سکتا ہے اور ایک خاص قسم کا فہم ہنر بھی ہو سکتا ہے. والنبوت اور نبوت عطا کی. وآتیناہم ملکا عظیما اور بڑی بادشاہت ہم نے ان کو عطا کی تھی. فکان لداؤد بادشاہت کیا تھی اس کی تفسیر صاحب جلالین بتا رہے ہیں. فکان لداؤد 99 امرأۃ یہ داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں. ان کی بڑی بادشاہت تھی اور ان کی 99 بیویاں تھیں. اور سلیمان اور سلیمان علیہ السلام کے پاس الف ما بین حرۃ و سریۃ اور سلیمان علیہ السلام کے پاس آزاد اور باندیا کل ملا کر 1000 تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف صفت تھا. فمنہم من آمن به ومنہم من صد عنہ وکفى بجہنم سعیرا چنانچہ ان میں سے کچھ ان پر ایمان لائے. فمنہم من آمن به چنانچہ ان میں سے کچھ ان پر ایمان لے آئے. ومنہم من صد عنہ اور کچھ نے ان سے منہ موڑ لیا. فکفیٰ بجہنم سعیرا اور جہنم ایک بھڑکتی آگ کی شکل میں ان کافروں کے لیے کافی ہے. وکفیٰ اور کافی ہے جہنم ایک بھڑکتی آگ کی شکل میں. تو اس آیت کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ یہ موجودہ یہودی جو مراد ہے کہ ان میں سے بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور بعض اعراض کرتے ہیں جیسے کہ کعب بن اشرف. اور ایک مطلب یہ ہے کہ جو پہلے انبیاء آل ابراہیم میں سے آئے ان پر ان میں سے بعض نے ایمان لایا اور بعض نے ان کو جھٹلا دیا. فمنہم من آمن به بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم بعض ان میں سے ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. صاحب جلالین پہلی تفسیر کو راجح قرار دے رہے ہیں یعنی جو محمد پر ایمان لائے. ومنہم من صد عنہ بعض نے ان سے اعراض کیا. اعرض صد کا معنی عنہ فلم یؤمن پس اعراض کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ایمان نہیں لایا. وکفیٰ بجہنم سعیرا جہنم ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے. بہت جی جہنم کافی ہے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی. سعیرن بھڑکتی ہوئی. عذابن یعنی عذاب لمن لا یؤمن اس شخص کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا بآیاتنا ہماری آیتوں کا انکار کیا. سوف نصلیہم نارا ان قریب ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے. کلما نضجت جلودہم جب بھی ان کی کھالیں جل جل کر پک جائیں گی. بدلناہم جلودا غیرہا تو ہم انہیں اس کے بدلے دوسری کھالیں دے دیں گے. لیذوقوا العذاب تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکیں. جی یہ اب ان لوگوں کے لیے منکرین جو تھے ان کے عذاب کا بیان ہے کہ پہلے ان کو ایمان کی ترغیب دی اور کفر سے ان کو ڈرایا. اور اس آیت میں ان کی سزا کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمومی قاعدہ کلیہ بیان کر دیا. کافرین منکرین کا جو آیاتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے قاعدہ کلیہ بیان کر دیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اعراض کرتے ہیں ان سے انہیں آگ میں دھکیلا جائے گا اور چاروں طرف سے آگ ان کو گھیر لے گی. اور ایسا عذاب ہوگا وہ کہ ایک دفعہ جب کھال جل جائے گی تو دوبارہ سے وہ کھال آ جائے گی اور اس ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں آئیں گی. جی ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم ندخلہم نصلی کما ندخلہم نارا آگ یحترقون فیہا صفت بیان کی ہے موصوف کی جو ایسی آگ میں داخل کریں گے جو ان کو جلائے گی. کلما نضجت احترقت نضجت کا معنی جب بھی وہ آگ ان کو جلائے گی جلودہم جب بھی جلے گی احترقت جلودہم ان کی جلدیں ان کی کھالیں جب بھی جلے گی. بدلناہم تو ہم تبدیل کر دیں گے جلوداً غیرہا دوسری کھالوں سے. بأن تعاد الی حالہا الاول صورت بتا رہے ہیں کہ صورت تبدیل بتا رہے ہیں کہ اس کو پہلی والی حالت پر لوٹا دیں گے. غیر محترقۃ کیسی ہوگی وہ پہلی حالت کہ وہ جلی ہوئی نہیں ہوگی اس کو جلایا ہوا نہیں ہوگا. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کے اندر دوزخیوں کی جسامت
اتنی بڑی ہو جائے گی کہ بعض آدمی جو ہے نا اس کی کان کیلو اور گردن کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہوگا کہ اس میں 700 سال لگیں گے، تو ان کی جسامت اس قدر بڑھ جائے گی. جی لیذوق العذاب، تاکہ چکے وہ عذاب کو، یدرکو شدتہ، تاکہ اس کی شدت کا ادراک کر سکے، اس کو قیاس کر سکے، اس کو سمجھ سکے. ان اللہ کان عزیزا، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، لا یعجزہ شیء، کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی کسی چیز سے بھی. حکیما، حکمت والے ہیں، فی خلقہ، اپنی پیدائش مخلوق کو پیدا کرنے میں حکمت ہے اس کی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ اب اصول اور قاعدہ اور بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم من قریب، ان کو داخل کریں گے ہم جنات، جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جس کی نیچے سے نہری بہتی ہے، خالدین، ہمیشہ رہیں گے اس میں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشگی کے لیے اس میں وہ رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے اس میں نیک پاک بیویاں ہوں گی. من الحیض، مطہرہ کس چیز سے پاک ہوں گی؟ من الحیض وکل قذر، اور ہر گندگی سے پاک ہوگی. وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم داخل کریں گے ان کو ظلا ظلیلا، گھنی چھاؤں میں، دائما، ایسا چھاؤں، لا تنسخہ شمس، جس کو سورج منسوخ نہیں کر سکے گا. اور سورج آتا ہے کسی چیز کے اوپر آ جاتا ہے تو اس کا سایہ مسخ ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. تو فرمایا وہ ایسا سایہ ہوگا جس کو سورج بھی نہیں ختم کر سکے گا. وہ ظل الجنت، اور وہ کون سا سایہ ہوگا؟ وہ جنت کا سایہ ہوگا. تو لمبے لمبے سائے ہوں گے. تو ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں ایک درخت ہوگا جس کے سائے کو ایک تیز گھوڑ سوار 100 سال میں بھی طے نہیں کر سکا، اتنے لمبے لمبے سایہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سایہ عطا فرمائے. یہ اس طلباء کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ نقیر کسے کہتے ہیں؟ کمنٹس میں جواب ضرور لکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.